نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين قل إنما أنا منذر آپ فرما دیجئے بے شک میں ڈرانے والا ہوں وما من الہ الا اللہ الواحد القہار اور کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے جو اکیلا ہے زبردست قوت والا ہے رب السماوات والارض رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کا العزیز الغفار غالب ہے بخشنے والا ہے قل هو نبأ عظیم آپ فرما دیجئے وہ بڑی خبر ہے انتم عنہ معرضون تم اس سے اعراض کرنے والے ہو ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون نہیں میرے پاس کوئی علم ملأ اعلی کا جب وہ بحث کرتے ہیں ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین میری طرف اور وحی نہیں کی گئی سوائے اس کے کہ بے شک میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورہ صاد کا آخری رکوع آیت نمبر 65 سے لے کر 70 تک تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان ہوئے کہ انہوں نے ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کیا پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کے خوبصورت انجام کا ذکر فرمایا جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور سرکش لوگوں کے ہولناک انجام کا بیان کیا اور جہنم کے عذاب کا ذکر فرمایا آج کے سبق میں بطور خلاصہ کے دعوی صورت کو بیان کیا اور وہ یہ ہے میں ڈرانے والا ہوں اور مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے باقی جو تمہارا مطالبہ ہے کہ عذاب کب آئے گا قیامت کب آئے گی یہ میرے پاس نہیں یہ اللہ کے علم میں ہے مجھے جو حکم دیا گیا ہے وہ میں تمہیں سنا رہا ہوں اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اللہ ہی کی عبادت کرو
ارشاد فرمایا قل انما انا منذر، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں ڈرانے والا ہوں، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور کوئی الہ نہیں اللہ کے علاوہ جو اکیلا ہے، زبردست قوت والا ہے۔ میرا کام کیا ہے؟ میرا مرتبہ یہ ہے کہ میں منذر ہوں، ڈرانے والا ہوں۔ اور تم جب کفر و شرک کرو گے، جب ظلم و ستم کرو گے، جب فسق و فجور میں مبتلا ہوگے، اور جب تمہاری زندگی اللہ کی بغاوت میں گزرے گی، تو یقیناً میں تمہیں ڈراؤں گا، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے دھمکاؤں گا، ڈراؤں گا، تمہیں یہ کہوں گا کہ موت نے بھی آنا ہے، تمہیں یہ کہوں گا کہ کل تم نے رب کے سامنے پیش بھی ہونا ہے۔ یہ میرا کام ہے اور یہ میں کام کرتا رہوں گا۔ اور دوسری بات کہ اس دھرتی پر معبود صرف اکیلا اللہ ہے، الواحد القہار، جو اکیلا بھی ہے، زبردست۔ جب تم اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بناؤ گے تو میں اس کی نفی بھی کروں گا، اور میں تمہیں بار بار یہ بتاؤں گا کہ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ یہی تو میری زندگی کا مشن ہے کہ میں تمہیں سمجھاؤں، یہ میں تمہیں سمجھاتا رہوں گا۔ چنانچہ اس مشن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سودے بازی کی طرف یا کبھی ایک معمولی سے بھی ان کی طرف جھکاؤ نہیں دکھایا۔ سورہ قلم میں اللہ فرماتے ہیں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ آپ نرم ہوں تو پھر وہ بھی نرم پڑ جائیں گے، لیکن آپ نے اس مسئلے میں نرمی اختیار نہیں کرنی، کیونکہ آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، آپ نے تو میرے حکم کی تبلیغ کرنی ہے نا۔ اس لیے فرمایا الہ صرف اللہ ہے۔ کون اللہ؟ رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا، وما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کا، پوری کائنات کا پالنے والا، پوری کائنات کا رب صرف کون ہے؟ العزیز الغفار، جو غالب بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے۔ ربوبیت الہی کا مسئلہ بڑا ہی بنیادی اور بڑا ہی اہم مسئلہ ہے۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو عالم ارواح میں اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر آپ قرآن مجید پہ دیکھیں، پہلے صفحے پہ دیکھیں تو یہ مسئلہ الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے۔ پھر آخری صفحے پر دیکھیں تو یہ مسئلہ قل اعوذ برب الناس، لوگو تمہارا پالنے والا بھی کون ہے؟ پھر نمازی نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر 4 حالتیں ہیں، حالت قیام، رکوع، سجدہ اور قعدہ۔ ان چاروں حالتوں میں اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ ہے۔ قیام میں الحمدللہ رب العالمین، رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلی، اور تشہد کے آخر میں جو دعا ہے اس میں بھی ربوبیت، ربنا آتنا فی الدنیا، یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ ہر حال میں، نماز کی ہر حالت میں اللہ نے یہ بات یاد دلائی کہ پالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اس لیے کہ جب یہ عقیدہ ہو گیا میرا کہ میرا پالنے والا اللہ ہے، میرے روزی کا مالک میرا اللہ ہے، مجھے روزی کے لیے رشوت دینے کی، جھوٹ بولنے کی اور حرام خوری کی اور در بدر کے دھکے کھانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ رزق والا ہے نا جی دنیا میں، اسی لیے مارا مارا پھرتا ہے، اسی لیے ساری کوششیں کر رہا ہے، اسی لیے اللہ بار بار یہ بتاتے ہیں پالنے والا تیرا اللہ تعالیٰ ہے، رب تیرا اللہ تعالیٰ ہے۔ اچھا، پھر جب مریں گے اور قبر میں جائیں گے تو پہلا سوال کون سا ہوگا؟ مر ربوں کا، رب تیرا کون ہے؟ تو یہ ربوبیت الہی کا مسئلہ بار بار اللہ اس لیے یاد دلاتے ہیں، یہ بنیاد ہے۔ جب یہ مسئلہ تیرا پکا ہو جائے گا، عقیدہ تیرا پختہ ہو جائے گا، پھر شرک بھی چھوٹ جائے گا، پھر حرام خوری بھی چھوٹ جائے گی، اور دوسرے کے حق مارنے یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ بنیاد کیا ہے کہ میرا پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور صرف میرا ہی نہیں، رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار،
آسمانوں کا، زمین کا اور ان کے درمیان پوری کائنات کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ العزیز الغفار، جو غالب ہے، بخشنے والا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، ہوا نبأ عظیم، یہ کوئی معمولی خبر نہیں، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ کون سی؟ یہ جو پوری کائنات کا الہ صرف اللہ ہے، یہ معمولی خبر نہیں، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ یہ پوری کائنات کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہے، بنیادی اور ابتدائی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ اور کوئی معبود نہیں۔ نبأ عظیم، یہ بہت بڑی خبر ہے، لیکن انتم عنہ معرضون، تم اس سے اعراض کرنے والے ہو، منہ موڑنے والے ہو۔ دوسرا مطلب قل ہوا نبأ عظیم، کہ یہ جو قیامت کا مسئلہ ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، جیسے کہ سورۃ النبأ میں ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ فرمایا کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں جس سے یہ منہ موڑتے ہیں، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ پھر سورۃ نبا میں اللہ نے عقلی دلائل دیے اور دینے کے بعد فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن اس کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ یقیناً آ کر رہے گا۔ تو وہاں پر بڑی خبر کس کو کہا؟ قیامت کے دن کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں مسئلہ توحید بھی بڑی خبر ہے اور قیامت بھی بہت بڑی خبر ہے، لیکن انتم عنہ معرضون، تم مسئلہ توحید سے بھی منہ موڑتے ہو اور تم قیامت سے بھی منہ موڑتے ہو۔ اور سوال تمہارا یہ ہوتا ہے قیامت کب آئے گی، عذاب کب آئے گا، تاریخ پوچھتے ہو بار بار۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصفون، مجھ سے وہ چیز پوچھتے ہو جس کا مجھے علم نہیں، مجھے علم نہیں ہے بالملأ اعلیٰ، کہ ملأ اعلیٰ پر فرشتے کیا بحث کرتے ہیں، ان کے درمیان کیا بات چیت ہو رہی ہے، مجھے اس کا علم، میری طرف جو وحی آتی ہے میں تمہیں وہ سمجھاتا ہوں، تم مجھ سے تاریخیں پوچھتے ہو کہ قیامت کب آئے گی اور عذاب کب آئے گا۔ تو یہ علم کس کے پاس ہے؟ سورۃ النازعات میں فرماتے ہیں نا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، آپ کا کیا تعلق اس سے؟ اس کا علم تو رب کے پاس ہے۔ اس لیے فرمایا ما کان لی من علم، میرے پاس علم نہیں، بالملأ الاعلیٰ، ملأ اعلیٰ کا، یعنی آسمانوں پر جو فرشتے اذ یختصمون، جو جھگڑتے ہیں، یعنی بحث مباحثہ کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہونا، اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تھا اس وقت فرشتوں نے جو بحث کی تھی مجھے تو علم نہیں تھا، یہ تو رب نے وحی کے ذریعے بتایا ہے نا، تو میں اپنی طرف سے تھوڑا ہی تمہیں کچھ بتاتا ہوں، میں تو جو بتاتا ہوں اللہ کی وحی سے بتاتا ہوں۔ ان یوحیٰ الی الا انما انا نذیر مبین، میری طرف تو یہ وحی کی گئی ہے کہ میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤں گا، باقی نہ میں نے عذاب دینا ہے نہ میں نے عذاب کی تاریخ بتانی ہے، عذاب دینا رب نے ہے اور تاریخ بھی کس کے علم میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ قل انما انا منذر، آپ فرما دیجئے بے شک میں ڈرانے والا ہوں، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے جو اکیلا ہے زبردست قوت والا۔ رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، العزیز الغفار، غالب ہے بخشنے والا،
قل هو نبأ عظیم، آپ کہہ دیجئے وہ بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون، تم اس سے اعراض کرنے والے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، نہیں میرے پاس کوئی علم ملأ اعلیٰ کا، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑتے ہیں یعنی بحث کرتے ہیں، ان یوحی الی، میری طرف وحی اور نہیں کی گئی، الا سوائے اس کے، انما انا نذیر مبین، کہ بے شک میں واضح طور پر ڈرانے والا